ہندوستان بھر کے اندر اگر مسلمانوں کی کوئی سیاسی آواز ہے تو وہ جامعہ نظامیہ کی آواز ہے، وہ اویسی خاندان کی آواز ہے، وہ مجلس اتحاد المسلمین کی آواز ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آج پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ایک ایسی سیاسی آواز ہے جو خالص مسلمانوں کے نام پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ آپ غور سے سماعت کرنا ہے تو عرض کر رہا ہوں، اور وہ کوئی اور جماعت نہیں، وہ جامعہ نظامیہ کی دین ہے۔ عبدالواحد اویسی فخر امت جامعہ نظامیہ کے طالب علم، شیخ الاسلام کے شاگرد۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمد عظیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، ہم حیدرآباد والوں کو دو باتیں بولنے میں کبھی ہچکچانا نہیں چاہیے۔ ایک، ہمارے آبا حیدرآباد، اطراف اکناف، تلنگانہ اور دکن کے لوگوں کو کہ ہماری آبا و اجداد، ان کی روحانی رشتے اور نسب جامعہ نظامیہ سے ملتا ہے، اور دوسرے دنیاوی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہم بڑے کلیئر طور پر ہم کچھ اختلافات کے ساتھ ہم مجلس اتحاد المسلمین سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، اور یہ ہمارے امتیاز ہے، سب کو معلوم۔ میں آپ کو ایک اہم واقعہ کیوں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں، میں اس کی عرض کر رہا ہوں، آج پورے ہندوستان کے اندر ایک آواز مسلمانوں کی پکارتی ہے، دیوانہ وار پکار رہی ہے، دیوانہ وار مسلمانوں کو جمع کرتی ہے، جھنجھوڑتی ہے، غیروں کے مسلسل حملوں کے باوجود، ان کے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے باوجود چیخ نکلتی ہے، آواز نکلتی ہے، پھر اٹھاتی ہے، ٹھہراتی ہے۔ یہ آواز کا رشتہ کہاں سے؟ لوگ پریشان ہیں، یہ کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، اور کون ان کے پیچھے ہے، کیا طاقت و قوت ہے؟ عزیزان گرامی سنیں، جامعہ نظامیہ کے عظیم مفتی عظیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ حال میں انتقال ہوا، وہ فرماتے کہ ہم لوگ بڑے اہتمام سے مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے سننے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جلسے میں گیا، عبدالواحد اویسی صاحب فخر ملت کی تقریر سننے کے لیے، اور جلسے میں ٹھہر کر میں تقریر ان کے سننے کے لیے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہاں پر اس جلسے میں انہوں نے اپنے فرزند ارجمن سالار ملت صلاح الدین اویسی صاحب، ابھی نوجوان ہیں، ان کو تقریر کے لیے پہلی مرتبہ ٹھہرا دیا۔ اب وہ ٹھہر گئے، صلاح الدین اویسی صاحب پہلی وقت تقریر کے لیے ٹھہرے۔ آپ کو معلوم ہے جب سامنے کچھ لوگ دکھتے ہیں پہلی وقت ٹھہرتے ہیں تو وہ کچھ ہیبت سی ہوتی ہے اور ایک قسم کا ڈر سا ہوتا ہے، کچھ بولا نہیں جاتا، وہ ایک دم ویسے ہی کیفیت ان کے اوپر ہو گئی، منہ سے کچھ نہیں نکلا اور ڈرنے لگے۔ تو فوراً مائک کے اوپر ان کے والد ماجد عبدالواحد اویسی صاحب فخر ملت آ گئے، اپنے بیٹے کی پیٹھ کو تھپ تھپایا اور ہمت افزائی کی، اور مائک لے کر کہنے لگے کہ یہاں صلاح الدین اویسی کو جیسا پیش آیا، ایک وقت تھا کہ میں پہلی مرتبہ تقریر کے لیے ٹھہرا تو میرے بھی پاؤں کانپنے لگے، زبان لڑکھڑانے لگی، بولنے نہیں آ رہا تھا، تو اس محفل میں شیخ الاسلام امام الناروقہ فاروقی رحمت اللہ علیہ موجود تھے۔ وہ اٹھ کر آئے، میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا، مجھے تسلی دی، شاباشی دی اور مجھے ہمت دی، اور میں بولنے لگا۔ اور آج میرے بیٹے کو میں کہتا ہوں، لوگوں سنو کہ حضرت شیخ الاسلام جو جب تک حکومت آصف جاہی دور کی تھی، عثمان علی خان اعلیٰ حضرت کے 22 سال کے استاد جو ان کی پیٹھ کو تھپ تھپاتے اور شاباشی دیتے، اپنے اسی ہاتھ سے عبدالواحد اویسی صاحب کی پیٹھ کو تھپ تھپائے اور اس کے ساتھ وہ ہمت دی، ان سلطوں سے حضرت شیخ الاسلام جو آصف جاہی حکومت کو سہارا دیتے تھے اس کو کنورٹ کیا، ہندوستان کے اندر نئی سیاسی امن کے لیے دوسرے خاندان کے اندر اس ہمت کو منتقل کیا۔ عبدالواحد اویسی صاحب کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، وہ فیض منتقل ہوا سالار ملت میں، اب وہ فیض پورے ہندوستان میں بول رہا ہے نقیب ملت کی آواز میں۔ اس میں ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہمیں فخر ہوتا ہے
کہ تکن کا ایک فرزند جب گونج کر گرج کر پورے ہندوستان میں اپنی بات کو رکھتا ہے تو ہم بھیگی ہوئی آنکھوں سے نم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام کا فیض بول رہا ہے، وہ ہمت و جوانی اور چوڑائی بول رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ فیض جاری رہے گا سلاطین آصفیہ سے پھر ادھر اسی خاندان تک منتقل کرنے والا جو برج ہے وہ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی ہے، جنہوں نے بتلایا ہے جامع نظامیہ کے اندر جہاں شیوخ، جہاں فقہا محدثین پیدا ہوتے ہیں، وہاں وہ سیاسی لوگوں کو ایک مضبوط بیکنگ دیتے ہیں اور مضبوط ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تاکہ ہندوستان کو پیغام جائے کہ ہم ایک متحد اور ایک سنجیدہ سوچ اور بہترین پلاننگ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ عزیزان